نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ برادران اسلام، آج ہم آپ کے سامنے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر کس طرح 100 سال تک موت کو طاری فرمایا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی عطا فرمائی۔ حضرت عزیر علیہ السلام بیت المقدس سے گزرے۔ آپ نے دیکھا کہ اس کی اطراف کی جو آبادی تھی بالکل تباہ و برباد ہو چکی تھی۔ جو گھر تھے وہ اپنے مکانات جو تھے وہ چھتوں کے بل گرے ہوئے تھے، ان کی بالکل تباہی ہو چکی تھی۔ آپ نے جب یہ ماجرا دیکھا تو دل ہی دل میں یہ سوچا کہ قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہ، کہ اللہ ان کے مر جانے کے بعد، اس تباہی کے بعد تو ان کو کیسے آباد فرمائے گا، ان کو زندگی ان کو کیسے عطا فرمائے گا۔ یہ آپ سوچ ہی رہے تھے۔ آپ اپنے دراز گوش پر سوار تھے۔ آپ نے ساتھ اپنی کچھ کھجوریں لیں اور انگوروں کا کچھ رس لیا اور ایک درخت کے نیچے آپ نے جا کے پڑاؤ کیا، اپنی سواری کو وہاں پہ ساتھ ہی باندھ دیا اور وہاں پر آپ سو گئے۔ آپ نے یہ جب عمل کیا تو صبح کا وقت تھا اور 100 سال تک اللہ تعالیٰ نے آپ پر موت کو طاری فرما دیا۔ آپ کی روح قبض کر لی گئی۔ آپ جب اٹھے تو مغرب سے پہلے کا کچھ وقت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عزیر، آپ کتنی دیر سوئے ہیں؟ تو آپ نے عرض کی یا اللہ کہ ایک دن یا اس کا کچھ حصہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے عزیر، آپ ایک دن یا اس کا کچھ حصہ نہیں سوئے بلکہ آپ 100 سال تک سو رہے ہیں۔ قال بل لبثت مئۃ عام، قال بل لبثت مئۃ عام، کہ اے عزیر آپ 100 سال تک یہاں پہ سوئے رہے۔ وانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، اپنے کھانے اور پینے کی طرف دیکھیے، لم یتسنہ کہ وہ باسا نہیں ہوا، اس میں بدبو پیدا نہیں ہوئی، وہ گلا سڑا نہیں، وہ بالکل اسی طرح تر و تازہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، اور اپنے دراز گوش کی طرف دیکھیے اور ہم اسے بناتے ہیں لوگوں کے لیے نشانی، اور اس پر دیکھیے کہ ہم اس کی ہڈیوں پر کس طرح گوشت کو جو ہے نا چڑھاتے ہیں۔ ثم نکسوها لحما، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم ان ہڈیوں پر پھر کس طرح گوشت کو چڑھاتے ہیں۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اس دراز گوشت کو زندہ فرمایا جس کی ہڈیاں بالکل چمک رہی تھیں، سفید ہو چکی تھی اور بالکل وہ ختم ہو چکا تھا، مر چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر آبادی کی طرف چل دیے۔ اندازے سے اپنے گھر تک پہنچے تو آپ نے پوچھا، دستک دی تو ایک بڑھیا جو کہ نبینہ تھی اور پاؤں سے معذور ہو چکی تھی۔ آپ نے پوچھا کہ یہ عزیر کا گھر ہے؟ تو اس نے کہا کہ عزیر تو 100 سال ہو چکے ہیں، وہ تو گم ہو چکے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں ہی عزیر ہوں۔ وہ کہنے لگی سبحان اللہ، لیکن 100 سال ہو چکے ہیں، میں کیسے مان لوں کہ آپ عزیر ہیں؟ تو اس بڑھیا نے کہا کہ عزیر جو تھے وہ تو مستجاب الدعوات تھے، اگر آپ عزیر ہیں تو آپ میرے لیے دعا کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے بینائی عطا فرمائے۔ تو آپ نے ان کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بینائی عطا فرمائی۔ انہوں نے دیکھا اور انہوں نے جب دیکھا تو وہ بہت روئی، اس نے محبت کا اظہار کیا۔ وہ آپ کے گھر کی لونڈی تھی،
وہ آپ کو ایک مجلس میں لے کر گئے جہاں پہ آپ کے بیٹے موجود تھے۔ آپ کے بیٹے کی عمر 118 برس ہو چکی تھی۔ جب آپ پر یہ موت طاری ہوئی تو آپ کی عمر مبارک جو تھی وہ 40 برس تھی اور آپ کی بیٹی کی عمر 18 برس تھی۔ کیونکہ 100 سال تک اللہ تعالیٰ نے آپ پر موت کو طاری رکھا، تو اس وجہ سے ان کی جو عمر مبارک تھی وہ 118 برس ہو چکی تھی۔ آپ کے پوتے جو تھے وہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ اندازہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے مردے کو زندہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے پھر دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ یہ بالکل مختصر اور اختصار کے ساتھ ہم نے آج آپ کے سامنے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ ہمیشہ وابستگی عطا فرمائے اور اس کی معانی اور مطالب کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔